الدر وهادي الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وارتضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المائدہ آیت نمبر 6. اس آیت میں وضو کے اور تیمم کے فرائض کو بیان کیا گیا ہے. پھر تیمم کن کن صورتوں میں کیا جاتا ہے وہ بیان کیا گیا ہے. پھر تیمم کا طریقہ کیا ہے وہ بیان کیا گیا ہے. وضو کے 4 فرائض بیان کیے ہیں. چہرے کا دھونا اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا اور سر کا مسح کرنا اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا. تیمم کے 3 فرائض بیان کیے ہیں. فتیمموا قصد اور ارادہ کرنا، نیت کرنا. فامسحوا بوجوہکم چہرے پر اپنے ہاتھ ملنا. وایدیکم اور ہاتھوں پر ہاتھ ملنا یعنی کوہنیوں سمیت. یہ 3 فرائض ہیں. دیکھو ادھر نیت نہیں بیان کی ہے کہ نیت کر رہی ہے. ادھر بیان کیا ہے فتیمموا. تیمم کے اصل معنی ہے یمم یمم تیمم قصد کرنا، ارادہ کرنا، نیت کرنا. فتیمموا صعیدا طیبا اس کا معنی ہے تم قصد کرو صاف مٹی کی طرف. اب یہ قصد کے معنی میں ہے. پھر وہی تیمم اسی کا نام بھی بن گیا چونکہ قرآن میں تیممو کا ہے تو تیمم اسی کا نام بن گیا. اس کے لیے ہم نے ایک گویا کہ اصطلاح مقرر کی ہے. تو یہ بیان کیا گیا ہے. اور یہ تیمم کی کن کن صورتوں میں سہولت ہے. آپ بیمار ہیں، پانی ٹھیک نہیں ہے آپ کے لیے، آپ حالت سفر میں ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پانی نہیں مل رہا ہے فلم تجدوا ماء. پانی نہ ملنے کی قرآن نے تو 2 ہی صورتیں بیان کی. آپ تھوڑا سا اس کو مزید آپ بہت ساری صورتیں ہوتی ہے. بیمار ہے یا بیمار نہیں ہے لیکن ٹھنڈ اتنی زیادہ ہے کہ اگر بندہ اور گرم پانی کی سہولت نہیں ہے، بندہ غسل کرتا ہے اور اس کو یقین ہے ظن غالب ہے کہ میں کیا ہو جاؤں گا بیمار، تو ایسی صورت میں بھی شریعت نے تیمم کی اجازت دے دی ہے. آپ کے پاس پانی ہے لیکن وہ آپ کے پینے کے لیے ہے. اگر آپ وضو کریں گے تو پینے کا پانی نہیں بچے گا، تب بھی فقہا نے تیمم کی اجازت دی ہے. آپ کے پاس پانی زیادہ ہے، پینے کا بھی پورا ہوتا ہے اور ساتھ میں وضو کا بھی پورا ہوتا ہے، لیکن آپ جس ٹریک پہ سفر کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آگے کوئی پانی آج کی ضرورت نہیں، کل کی ضرورت میری پینے کی پوری نہیں ہوگی، تب بھی شریعت نے اجازت دے دی ہے. پانی ہے، موجود ہے، لیکن پیسے سے مل رہا ہے اور مہنگا مل رہا ہے، عام روٹین سے آپ سے زیادہ قیمت وصول کی جا رہی ہے، تو شریعت نے اس صورت میں بھی اجازت دے دی ہے کہ آپ پانی نہ خریدیں، آپ کیا کر لیں تیمم کر لیں. یعنی کوئی صورت نہیں چھوڑی جہاں انسان کسی. اس لیے تو آخر میں اللہ فرماتے ہیں ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج. اللہ نہیں چاہتا ہے کہ تمہیں کسی تنگی میں مبتلا کر دے. اللہ تبارک و تعالی تنگی نہیں چاہتا کہ تمہیں تنگ کر دے. ولیکن یرید لیطہرکم. اللہ سے تمہاری صفائی چاہتا ہے کہ جیسے باطنی صفائی ضروری ہے اسی طرح ظاہری صفائی بھی کیا ہے ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا جب قمتم تم کھڑے ہو جاؤ. تو نماز کے لیے بندہ کھڑا ہو جائے تو وضو کیسے کرے گا؟ اس لیے یہ لفظ یہ ہے اذا اردتم القیامہ، جب تم کھڑے ہونے کا ارادہ کر لو. اذا قمتم جب تم کھڑے ہونے کا یعنی نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کر لو. الی الصلاۃ نماز کی طرف.
اب آپ گھر سے نکل رہے ہیں نماز کے لیے ارادہ کر کے نکل رہے ہیں تو فغسلوا وجوہکم، پس اغسلوا دھو لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، ناک کان کے ایک جو نا اس سے دوسرے کان تک یہ، اور اوپر جہاں سے بال اگتے ہیں ٹوڑی کے نیچے تک، یہ سارا کیا ہے؟ چہرہ ہے، وجہ ہے۔ وجہ اصل میں کہتے ہیں جو سامنے ہو، مواجہت سے ہے۔ مواجہت کا معنی یہ ہے جب دو بندے بیٹھتے ہیں نا تو جو اس کے چہرے کے جو ایک دوسرے کو نظر آتا ہے یہ چہرہ ہے۔ اب اس پورے کو دھونا کیا ہے؟ ضروری ہے، اور اس تک پانی پہنچانا ضروری ہے، تو چہرہ پورا کا پورا دھو لو۔ وَأَيْدِيَكُمْ، اور ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کو، إِلَى الْمَرَافِقِ، یہ مرفق کی جمع ہے۔ مرفق کہتے ہیں کس کو؟ کوہنیوں۔ میں الہ کا ترجمہ کر رہا ہوں سمیت، ویسے ترجمہ ہے طرف۔ یہ اس کے لیے ایک اصول ہے، قاعدہ ہے، الہ کا ما بعد اگر ما قبل میں داخل ہے، الہ کا جو بعد میں آنے والا ہے وہ اس سے پہلے آنے والے میں پہلے سے داخل ہے، تو الہ جو نا کس کے معنی میں آتا ہے؟ سمیت کے معنی میں۔ اور اگر الہ کا ما بعد الہ کے ما قبل میں داخل نہیں ہے تو وہ پھر تک کے معنی میں یعنی ما بعد کو نکالنے کے لیے آتا ہے۔ چنانچہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں تم اتموا الصیام الی اللیل، پھر پورا کرو روزہ الی اللیل، رات تک، چونکہ رات دن میں داخل نہیں ہے اس لیے رات کو نکالنے کے لیے الہ آیا ہے، اور ہاتھ میں چونکہ آلریڈی یہ کونی داخل ہے اس لیے کونی کی الہ جب آیا ہے تو اس کونی کو داخل کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ الہ اگر اس کا ما بعد اس کے ما قبل میں پہلے سے آلریڈی داخل ہے تو یہ جو ہے نا اس کو داخل کرنے کے لیے آتا ہے، اور اگر الہ کا ما بعد الہ کے ما قبل میں پہلے سے داخل نہیں ہے تو اس کو نکالنے کے لیے آتا ہے، اس کو ہٹانے کے لیے آتا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ بھئی الہ کے جو ہے نا ادھر معنی ہم سمیت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا کونیوں سمیت، یہ اس لیے معنی کرتے ہیں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور مسح کرو۔ بِرُؤُوسِكُمْ، مسح کے معنی ہوتے ہیں کس کا؟ یہ عربی میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں امرار الید المبتلہ، گیلے ہاتھ کا پھیرنا۔ غسل کہتے ہیں پانی کا بہانا، اور مسح کہتے ہیں گیلے ہاتھ کا پیرنا۔ تو وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں پر ہاتھ پیرو مسح کرو، بِرُؤُوسِكُمْ، اصل مسح کے معنی پیرنے کے ہیں، مارنے کے، لیکن چونکہ وہ ایک مسح کا لفظ استعمال ہوا اس لیے ہم کہتے ہیں مسح وہ ایک ٹرمنالوجی بن گئی ہے۔ وَامْسَحُوا، اور مسح کرو، بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا۔ ہم کہتے ہیں عام طور پر جب ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اَتَى سُبَاتَةَ قَوْمٍ فَبَالَ وَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَاصِيَتَيْهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کوڑے دان میں آئے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت چھوٹی والی کی، اور پھر آپ نے وضو کیا، وَمَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ، اور آپ نے اپنے پیشانی پر مسح کیا، آپ نے اپنی پیشانی۔ اس کا مطلب ہے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سر کا جو مسح ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحدید بتا دی ہے کہ اتنا فرض ہے، اور یہ بقایا سارا جو ہے نا کیا ہے؟ مسنون ہے، آپ جتنا کریں۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، لا اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ نہیں، اگر اس کے ساتھ ہوتا تو یہ ہوتا۔ نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ اگر اس کا عطف رؤوسکم پر ہوتا تو پھر اس کا اعراب اور اس کا اعراب ایک جیسے ہوتا، لیکن چونکہ اس کا اعراب اس جیسے نہیں ہے، اس کا اعراب اس جیسے ہے، وجوہکم،
اس کا عطف فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، دھو لو اپنے چہروں کو اور اپنے پیروں کو، پاؤں کو، پاؤں إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ٹخنوں، اب آپ کہتے ہیں کیونکہ ٹخنے آلریڈی پاؤں میں گیا ہے، وہ والا اصول پھر چل رہا ہے جو پہلے بتا دیا کہ چونکہ ٹخنے پہلے داخل ہے اس لیے یہ اس کے اندر داخل ہوں گے، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، یہ تو وضو کے فرائض بتا دیا۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور ان اگر کن ہو تم جنوباً حالت جنابت میں، جنبی حالت میں احتلام ہو گیا، مباشرت کر لی ہے تو یہ حالت جنابت ہے۔ فَطَّهَّرُوا، فَطَّهَّرُوا، یہ اصل میں یہ لفظ یہ باب تفاعل ہے، تفاعل، اور باب تفاعل میں ہوتے ہیں تکلف کے معنی۔ یہ تکلف کے اندر بھی وہی شکل و صورت ہے، تکلف، اس میں تکلف کے معنی ہے۔ اس کا معنی کیا کریں گے؟ خوب پاکی حاصل کرو۔ یہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لا یمسہ الا مطہرون، طا میں بھی شد ہے، ہا میں بھی شد ہے، باب تفاعل ہے، تکلف کے ساتھ جب تک تو نے پاکی حاصل نہیں کی تو قرآن کو نہیں چونا، اس لیے جنابت کی حالت تو دور کی بات ہے، اگر وضو بھی نہیں ہے تو قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا جب تک وضو نہیں ہے۔ تو فطہروا، خوب پاکی حاصل کرو، خوب۔ اب خوب پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا ضروری ہوگا، اگر غسل نہیں کیا جائے تو خوب پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ اور غسل میں بھی جسم کے کسی عضو کو بھی اگر سوکھا چھوڑ دیا تو غسل پورا نہیں ہوگا۔ اچھا، جسم کے وہ اعضاء جو من وجہن اندر ہے من وجہن باہر ہے، وہ دو عضو ہے۔ ناک کا یہ ہڈی سے نیچے والا حصہ، یہ من